أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا دکھلا ہم کو الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوبی علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ الحمدللہ لفظ الحمد جو ہے اس میں جو ہم نے معنی کیا تمام، یہ تمام معنی ہے الف لام کا۔ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کا معنی ہے تمام، اور حمد اس سورت کا نام بھی سورۃ الحمد بھی ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، اور اس کا جو مشہور نام ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کہ ابتدا، جس سے ابتدا ہو رہی ہو، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، وہ ہے کہ قرآن پاک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن پاک یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وہ ہے کہ یہ آگے قرآن پاک یہاں سے کھل رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا مشہور نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک قصہ ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو امام بخاری نے نقل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ الرقیہ کیوں کہتے ہیں، یعنی دم والی سورت، جس کے ذریعے سے دم کیا جائے، تعویذ کیا جائے۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور رات ہونے والی تھی کہ قریب ایک چھوٹا سا قصبہ آیا، تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے قصبے میں رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صحابی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو صحابی کہا جاتا، صحابی یعنی کہ جدا کر دینے والے، جیسے جب وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا دین ہے کہ گویا کہ جب باپ ایمان لے آتا ہے تو وہ یعنی کہ بیٹوں سے اولاد سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا ایمان لے آئے تو وہ والد سے جدا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اس دین کو اختیار کرتے ہیں ان کا نام صحابی رکھا ہوا تھا، تو کہ تم صحابی ہو، تو لہذا ہم صحابیوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے وہاں سے نکلے اور قریب ہی باہر پڑاؤ ڈال لیا، چونکہ رات بالکل قریب تھی، تو قصبے کے باہر ٹھہر گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں جو اس قصبے کا سردار تھا اس کو زہریلی چیز نے کاٹ لیا، تو اس قصبے کے اندر جتنے بھی طبیب وغیرہ تھے، جو دم کرنے والے تھے، سب نے اپنا جو ہے نا وہ زور لگا لیا، لیکن اس کو شفا نہیں ہوئی۔ فَسَعَوْا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، جس کا تل کا زور لگا لیا، یعنی سارے کام کر لیے، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ وہ جو قافلہ آیا تھا وہ قصبے کے باہر ہی ٹھہرا ہوا ہے، تو ان سے جا کے پتہ کرو کہ ان کے پاس کوئی زہریلی چیز کے ڈسنے کا علاج ہے۔ تو جب وہ گئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ہم علاج کر دیں گے، ہم اس کا جو زہریلی چیز ہے ڈسے اس کا علاج کر دیں گے، لیکن اس کے عوض میں 30 بکریاں لیں گے، چونکہ انہوں نے انکار کیا تھا مہمان نوازی کا۔ اب اگر وہ اس طرح سے کرتے کہ چلو یار اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں،
تو صحابہ کرام تو مفت میں علاج کر دیتے، لیکن انہوں نے جیسا رویہ اختیار کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم 30 بکریاں لیں گے اب، تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ تو گویا کہ وہ جو مریض تھا وہ اس کا یہ بیان تھا کأنہا نشط من اقال، گویا کہ اس کا بیان تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے ڈسا ہی نہ ہو، ایسا تیر بہدف وہ دم لگا کہ فوراً افاقہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا لاؤ ہماری بکریاں دو، تو انہوں نے 30 بکریاں گن کر دے دیں، چونکہ قافلے کے اندر 30 بندے تھے، تو انہوں نے کہا 30 بکریاں ہم نے لینی ہیں۔ اب 30 بکریاں جب لے لیں تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے تو پوچھا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے کہا اب ہم نے ان میں سے کھانا نہیں کچھ۔ وہ 30 کی 30 بکریاں لے کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سارا واقعہ نقل کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، تو لہذا پھر ہم نے شرط لگائی کہ اتنی بکریاں دو گے تو ہم دم کریں گے، تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو افاقہ ہو گیا، تو یہ بکریاں ہیں، تو یہ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی خوش طبعی کے لیے کہ ہاں بالکل حلال ہیں، بلکہ اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ یعنی اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ ان پر کسی قسم کا بوجھ نہ رہے کہ یہ دم کی کمائی ہے، دم کیا ہے قرآن کے ذریعے سے تو اس کی کمائی ہے، تو کوئی بوجھ نہ رہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا حصہ بھی مجھے دو۔ تو گویا کہ اگر کوئی اس طرح دم کر کے کوئی اجرت لیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ یعنی کہ آج کل ایسا معاملہ ہے کہ دم درود والے بھی ہیں اور وہ صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ الیاذ باللہ کچھ شرکی الفاظ سے بھی غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں جادو ٹونے بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کا کر رہے ہیں۔ تو ایسے بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ جو مستند روحانی علاج کرنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کوئی شرکیہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے، تو ان سے جو ہے نا علاج کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت کو اس وجہ سے سورہ شفا اور سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الحمد کہتے ہیں چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ حمد جو ہے نا، یہ حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میں آپ کی حمد کرتا ہوں، یعنی اگر کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، یا کوئی خوبیوں والا انسان ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار میں اس کی بڑی حمد کرتا ہوں، یا لوگ اس کی بڑی حمد کرتے ہیں۔ یہ حمد کا لفظ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ حمد ایسے اوصاف پر ہوتی ہے جو ذاتی ہوتے ہیں، اور اوصاف ذاتیہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ باقی جو لوگوں کے اوصاف ہیں وہ اللہ پاک نے لوگوں کو دیے ہیں، خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جو ہماری خوبی ہے، گویا کہ یہ تو من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی بھلائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی خوبی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپس میں جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدح کرتا ہوں، لوگ اس بندے کی بڑی مدح کرتے ہیں۔ تو مدح کا لفظ لوگوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ اللہ کی تفصیل میں کل جو پہلا درس تھا اس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو کہ جو جس کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کر دینا، جو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے مخلوق کے اندر، تمام عالموں کے اندر جتنے بھی جہان ہیں ان سب کے اندر جو جو مخلوق ہے اس کو جس شے کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دینا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے معنی پر غور کر لینا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کا لفظ ہی ایسا ہے کہ دیکھیے کہ انسان کو پہلے وجود دیا، پھر وجود دینے کے بعد جو اس کی ضروریات ہیں ساری اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں۔ بچپن میں جو ضرورت ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں والدین پال رہے ہیں، والدین نے کیا پالنا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وابستہ کر دیا، دارالاسباب ہے۔ وہ بندے تو اپنے پیشاب پخانے کے مالک نہیں ہیں، وہ تو اس قدر بھی ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ پیشاب رک جائے تو ہم انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے مشکل جو ہے انسان کے بچے کو پالنا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے معاملات لیے ہوئے ہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ ہی پال رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ جو جس کو جس لمحے ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اس ذات کو رب کہتے ہیں، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو رب العالمین ہے، یعنی کہ پالنے والا ہے عالمین جہانوں کا۔ اور یہ جہان نہیں جہانوں کا، انسانوں کا ایک جہان ہے، حیوانات کا ایک علیحدہ ہے، چرند پرند کا علیحدہ ہے، دریا اور سمندر کے اندر پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہے، 80,000 عالم ہے۔ ہم تو یہ چند ایک عالم کو جانتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پتہ نہیں کیا ایک مخلوق ہے جو ہماری تو عقل سے بھی بالا تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرے۔ اب دیکھیے کہ انسان بلکہ ہم نے کون سا کوئی کسی نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں آنکھیں دی، ناک کان زبان، ہر نعمت بغیر مانگے دے دی، حتیٰ کہ ایمان کی دولت بھی بغیر مانگے دے دی۔ اور دیکھیے کہ الرحمن بالغے کا صیغہ ہے نا، نہایت رحم کرنے والا، یہ وہ ذات ہے کہ بغیر مانگے عطا کرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اب جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے بتوں سے مانگ رہے ہیں، اور عطا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہ کیسی ذات ہوگی، اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اس ذات کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ ذات کیا ہے؟ عطا کر رہی ہے۔ یہ ہے رحمان۔ تو رحمان کیا ہے کہ بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ اس کا فرق بھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ بیان کر دیا تھا پہلے درس میں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین، یوم دین کا یعنی جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ وقت یہاں کا عارضی ہے، یعنی کہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں گویا کہ کمائی کرنی ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔